इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अच्छा, आज हमारा जो मौजू है, इस पर आने से पहले कुछ थोड़ा सा हम एक दो चीजों को रिवाइज करेंगे। हमारा आज का मौजू है अल लफीफ, और अल लफीफ में आने से पहले ये जरूरी है कि एक दो बातों को आपके सामने दोबारा से बयान कर दिया जाए। कुछ बातें आपको दोबारा से रिमाइंड कर दी जाए, ताकि आपको लफीफ समझने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि लफीफ ये असल में कोई नया कायदा नहीं है, इसमें पुराने कायदे ही यूज किए जाएंगे, लेकिन ये कॉम्बिनेशन ऑफ कवायद हैं। तो आपको कुछ पुरानी बातें मैं दोबारा से याद कराना चाहता हूँ, इसलिए आप गौर से इसको देखें और समझने की कोशिश करें। फिर लफीफ आपको मुश्किल नहीं लगेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, सबसे पहले हम अभी जो टॉपिक है जिस पर हम फोकस करेंगे वो ये है कि अफआल जो है, फेल, ये या तो सही होते हैं या गैर सही होते हैं, ऐसे ही है ना। अफआल, फेल, अपने रूट लेटर के एतबार से, यानी उस वर्ड में जो रूट लेटर आया है उस फेल में, यानी मिसाल के तौर पर कोई फेल नून शीन रा से बना है, ठीक है। नून शीन और रा से अगर कोई फेल बनता है तो ये फेल सही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई हरफ इल्लत नहीं है। इसके बरक्स अगर कोई काफ वाव लाम या वाव काफ आइन या फिर दाल आइन वाव, ठीक है, या फिर नून हा वाव, इस तरह अगर कुछ हो, या फिर एक आइन की मिसाल भी लेते हैं, बा या आइन। तो इन मिसालों में हम देख रहे हैं कि रूट लेटर में हरफ इल्लत आ रहा है। वाव कभी कभी ये सेकंड पोजीशन पर है, कभी ये फर्स्ट पोजीशन पर है, कभी ये थर्ड पोजीशन पर है, जैसे इन दोनों में। कभी या भी आ रहा है, कभी ये फर्स्ट पोजीशन पर होगा, कभी ये सेकंड पोजीशन पर होगा, और कभी ये थर्ड पोजीशन पर होगा। तो कहने का मकसद ये है कि फेल गैर सही, जिसको मुअत्तल भी कहते हैं, मुअत्तल, मैंने इसको पहले भी ये लफ्ज बताया है, मुअत्तल यानी वो फेल जिसमें गैर सही, सॉरी, वो फेल जिसमें रूट लेटर में हरफ इल्लत यानी वाव या और अलिफ, ये तीन लेटर्स में से कोई एक आ जाए तो इसको कहते हैं फेल गैर सही या फेल मुअत्तल। मुअत्तल इस तरह, मुअत्तल, ठीक है, मुअत्तल, मुअत्तल, फेल मुअत्तल, ठीक है, या गैर सही भी आप कह सकते हैं। तो यहां तक ये पिछली बात है। उम्मीद है कोई नई इंफॉर्मेशन इसमें मैं आपको नहीं दे रहा हूं, पुरानी बात को ही दोहरा रहा हूं। मैं आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको इनके कवायद मैंने आपको बताए हैं, बहुत सारे रूल्स आपको बताए हैं कि कौन कौन से रूल्स यहाँ पे यूज होते हैं, और उन्हीं में से मुझे आज जिस पर फोकस करना है वो दो रूल्स हैं, या दो अहकाम हैं, या दो हुक्म हैं। सबसे पहला ये है कि वो फेल, इस पर आप फोकस करें, वो फेल जिसमें फर्स्ट पोजीशन पर, यानी फाउल कलिमा, फाउल कलिमा पर अगर हरफ इल्लत वाव या आ जाए, इसको क्या कहते हैं? आपको याद है? अगर कोई फेल, ऐसा फेल हो जिसके फर्स्ट पोजीशन पर, फाउल कलिमा के पोजीशन पर हरफ इल्लत मौजूद हो वाव या की शक्ल में, जैसे ये वाव काफ आइन, तो इसका नाम क्या है? इसको हमने पढ़ा था, इसको क्या कहते हैं? नहीं, महमूज हमजा से बना है, महमूज हमजा से बना है। तो हमजा अगर आए तो उसको महमूज कहते हैं। रूट लेटर में हमजा का आना महमूज कहलाता है। अगर हरफ इल्लत पहली पोजीशन पर आए तो उसको क्या कहते हैं? मिसाल कहते हैं, मिसाल, ठीक है, मिसाल कहते हैं, मिसाल। तो ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट पोजीशन पर जब कोई
रूट लेटर आ जाए हर्फ इल्लत में से तो इसको मिसाल कहते हैं। इसी तरह अगर सेकंड पोजीशन पर अगर आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? अगर सेकंड पोजीशन पर वाव या अलिफ आ जाए तो इसको क्या कहते हैं? याद है आप लोगों में से किसी को? जी, अजवफ। अजवफ कहते हैं। और अगर लास्ट पोजीशन पर आ जाए, जो हमने पिछली बार पढ़ा था छुट्टी पे जाने से पहले, लास्ट पोजीशन पर जैसे ये है, इसको क्या कहते हैं? नाकिस कहते हैं, नाकिस। ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा मैंने अभी रिकैप कराया है कि इसको क्या कहते हैं। मिसाल, ये मिसाल है, ये अजवफ है, और ये नाकिस है। यानी फर्स्ट पोजीशन पर आ जाए तो मिसाल, सेकंड पोजीशन पर आ जाए तो अजवफ, थर्ड पोजीशन पर आ जाए तो नाकिस। ये तो पहली पिछली बात हो गई। अच्छा, मिसाल के जो कवायद हैं, मिसाल के जो कवायद हैं, उसको भी मुझे आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराना है। मिसाल, ठीक है, मिसाल में हमने क्या कायदा पढ़ा था? मिसाल में हमने ये पढ़ा था कि मिसाल के तौर पर आप ये ले लें, मिसाल में यानी मिसाल ही मैं दे रहा हूं कि वाव आइन दाल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, वाव आइन दाल से हमें फेल माजी बनाना है, और बाब है, बाब दरबा। ठीक है, बाब क्या है? बाब दरबा, दरबा यदरिब, यानी इस पैटर्न पर बनेगा, दरबा यदरिबु। इस पैटर्न पर वाव आइन और दाल को अगर हम बिठाते हैं तो इसका माजी कैसे बनेगा? वा आ दा। और मुजारे क्या बनेगा? यौ ईदु, यौ यौ जी ईदु। यौ दरबा यदरिबु, वादा यौइदु। अच्छा, मिसाल में, मिसाल में आपको मैंने ये बताया था कि अब मिसाल में अब जितने भी ये कैटेगरीज हैं, मिसाल हो, अजवफ हो, नाकिस हो, यानी पहले पोजीशन पर वाव या का आ जाना, सेकंड पोजीशन पर वाव या का आ जाना, थर्ड पोजीशन पर वाव या का आ जाना, इन सब में दो कैटेगरी हैं, यानी वावी और याई। यानी कभी इसमें फर्स्ट पोजीशन पर वाव आ सकता है, कभी फर्स्ट पोजीशन पर या भी आ सकता है, कब, है ना? तो जैसे मिसाल में, मिसाल अल वावी, मिसाल अल याई, ये दोनों हो सकते हैं। यानी फर्स्ट पोजीशन पे जैसे इसमें वाव आया है, ऐसा हो सकता है कि किसी वर्ड में या से आए, जैसे या ईसा। ठीक है, या ईसा, या ईसा, ये फेल माजी है, इसमें फर्स्ट पोजीशन पर या आया है, तो ये भी मिसाल है। तो हमने आपको बताया था फर्स्ट टाइम कि मिसाल में, ये बात गौर से सुनिएगा, मिसाल में जो रूल अप्लाई होता है, कहने को कोई अगर कायदा अप्लाई होता है, तो सिर्फ वावी के मुजारे में इस्तेमाल होता है, वावी के मुजारे में इस्तेमाल होता है, याई में कोई कायदा अप्लाई नहीं होता है। और इसी तरह चाहे वो याई का माजी हो या मुजारे हो, कोई कायदा अप्लाई नहीं होगा, यानी जिस तरह ये सीगा बन रहा है उसी तरह बनेगा। और वावी में भी ये माजी में कोई अप्लाई नहीं होता कायदा, मुजारे में एक ही कायदा अप्लाई होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे दोबारा से। और ये भी याद रखिएगा कि सिर्फ उन अबवाब में, वावी के सिर्फ उन अबवाब में इस्तेमाल होते हैं जिसमें मुजारे में आइनुल कलिमा पर कसरा है, जो सिर्फ बाब दरबा यदरिबु और सॉरी हसीबा यहसिबु, यही है ना? ठीक है, सिर्फ इसमें आता है, जिसमें ऐनुल कलिमा पर मुजारे में कसरा हो, उसी में ये कायदा अप्लाई होता है। अभी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यानी हम ये कह रहे हैं कि ये जो भी कायदा भी मैं आपको बताने वाला हूं, ये सिर्फ वावी में मुजारे में इस्तेमाल होता है। ठीक है, पहले आप इसको जहन में रख लें कि मिसाल में सारा कायदा सिर्फ मुजारे में इस्तेमाल होता है, माजी में कोई कायदा अप्लाई नहीं होता। तो इस वजह से अगर आप देखेंगे कि वादा से मैंने जितने भी सीगे बनाए हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए। वादा, वादा, वादू, वादत, वादता, वादना, वादता, वादतुमा, वादतुम, वादती, वादतुमा, वादतुन्ना, वादतु, वादना, वादना, यानी कोई चेंजेस नहीं हुए यहाँ पर। तो हमें समझ में आ गया कि माजी में कभी कोई चेंज नहीं होता है, यानी मिसाल में माजी में कोई कायदा अप्लाई नहीं होता। अब एक सेकंड रुकिए।
ओके, तो ये माजी है। अच्छा, अब हम इसका अगर हम मुजारे ले लें, मुजारे यौइदु, यौइदु, कोई सवाल है तो मुझसे जरूर पूछिएगा, ठीक है, खामोश नहीं रहिएगा, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत अहम है। ये पुराने ही कायदों को मैं करवा रहा हूं, लेकिन आप प्लीज मुझसे पूछिएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये यौइदु मुजारे में यौइदु बनता है। अगर हम बाप दरबा से लें तो वादा यौइदु ये बन रहा है। अब अगर ये यौइदु बन रहा है तो कायदा ये है मिसाल में कि इस वाव को गिरा दिया जाता है। मुजारे में पहले सिगे से वाव को गिरा दिया जाता है। तो ये यौइदु नहीं, हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे यईदु। फिर से देख लें, सीगा था यौइदु, सीगा क्या था, यौइदु, लेकिन मिसाल का कायदा यह है सिर्फ वावी में, सिर्फ वावी में ये कायदा है कि वावी में इस वाव को मुजारे से गिरा दिया जाता है, ठीक है, इस वाव को गिरा दिया जाता है। तो ये यौइदु से क्या बन गया, याइदु। अब जब ये याइदु बन गया, अगला सीगा क्या बनेगा, याइदानी, यफअलानी से याइदानी, या ये क्या बनेगा, याइदानी, है ना, ऐसा ही है ना, यफअलु यफअलानी याइदु याइदानी, अगला क्या बनेगा, याइदूना, 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 यफअलूना के पैटर्न पर याइदूना। फिर अगला क्या बनेगा, तफअलु, ताइदु, 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 बिल्कुल, ताइदु। फिर ताइदानी, ताइदानी, यफ तफअलानी के पैटर्न पर ताइदानी, और फिर ये यफअलना के पैटर्न पर, तो ये क्या बनेगा, याइदना, इदना, याइदना, बिल्कुल, याइदना, यफअलना के पैटर्न पर याइदना। फिर अगला तफअलु, तुम करते हो, राइट, तो ये भी ताइदु। फिर ताइदु, ताइदानी, ताइदानी, और तफअलूना, ताइदू, ताइदूना, 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 ये हो गया। फिर इसके बाद तुम करती हो, तफअलीना, ताइदीना, ताइदीना, ताइदीना। ता, फिर ये तुम जी, दोनों करती हो, ताइदानी, और फिर ताइदना, जी, तफअलना से ताइदना, ठीक है। और फिर मैं करता हूं, अफअलु, अईदु, आइदु, अईदु, और फिर नफअलु, नाइदु, नाइदु, वेरी गुड, वेरी गुड, ये नाइदु, नफअलु से नाइदु। तो हमने क्या देखा कि मुजारे में मिसाल में क्या होता है, पहले सिगे से वाव हाँ को जो है वो गिरा देता है। वाव को गिरा दिया जाता है, बिल्कुल, वाव को गिरा दिया जाता है, और ये सिर्फ वावी में होता है। अगर ये याई होता कोई जिसमें या से आता है, मिसाल के तौर पर या ईसा, ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम मैं लूं ये रूट लेटर लूं, बाप समय से, तो ये क्या बनेगा, या ईसा यई असु, या ईसा यई असु, बाप समय से, या ईसा माजी में, और मुजारे में क्या बनेगा, यस माऊ के पैटर्न पर, यस माऊ के पैटर्न पर ये क्या बनेगा, यई असु, यस्माउ यई असु, लेकिन उसमें इस या को ड्रॉप नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये जो ड्रॉप करने वाला मामला है ये सिर्फ मुजारे में होता है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। और मैंने आपको ये बताया है कि ये तभी होता है जब आइनुल कलेमा पर जो सेकंड लेटर है उसके नीचे कसरा मौजूद हो, तभी इस वाव को ड्रॉप किया जाता है। कसरा, ये हाँ, ये जनरल रूल है कि वाव को तभी ड्रॉप किया जाता है जब उसके बाद वाले लेटर के नीचे कसरा हो, जैसे आइन के नीचे यहां कसरा है, और अगर इसके नीचे कसरा ना हो तो ड्रॉप नहीं किया जाएगा उस केस में भी, ठीक है, उस केस में भी ड्रॉप नहीं किया जाएगा, सिवाय इन फ्यू केसेस के,
سوائے ان میں جس میں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ وسع یو، یہ باب سمع سے ہے، واو سین عین، باب سمع سے واو سین عین سے بنتا ہے وسع یو سعو، یو سعو. اب اس میں سین پر کسرہ نہیں ہے لیکن پھر بھی واو کو ڈراپ کر دیا گیا ہے، مضارع سے واو کو ڈراپ کر دیا گیا ہے. یہ بن رہا تھا یو سعو، یو سعو، لیکن واو کے بعد سین ہے، سین کے نیچے کسرہ ہوتا ہے تو واو کو ڈراپ کیا جاتا ہے نا، لیکن پھر بھی اس پہ ڈراپ کیا گیا ہے. تو میں نے یہ کچھ ایکسیپشنل آپ کو کیسز بتائے تھے، یہ قرآن مجید وغیرہ میں بھی آئے ہیں جہاں پر اس کو فالو نہیں کیا گیا ہے کہ واو کو تبھی ڈراپ کیا جائے جب اس کے بعد والے حرف پر مضارع میں کسرہ ہو. ٹھیک ہے، یہاں پر اس کا خیال نہیں رکھا گیا ہے، اس وجہ سے ان کے مضارع میں بھی آپ واو کو ڈراپ دیکھیں گے، یعنی وسع یسع، وطع وطع یطع، وہب یوہب بنتا ہے لیکن واو کو ڈراپ کر دیا گیا ہے، یہب یہب، وقع یقع. ٹھیک ہے، وضع یضع. تو یہ میں نے ایکسیپشنز آپ کو بتائے تھے پچھلے کلاس میں. ابھی چونکہ کافی وقت ہو گیا میں نے سوچا کہ دوبارہ سے آپ کو مثال کو ریمائنڈ کر دوں. اور میں مثال پر کیوں فوکس کر رہا ہوں؟ کیونکہ مثال کے قواعد لفیف میں استعمال ہوتے ہیں، مثال کے قواعد لفیف میں استعمال ہوتے ہیں جو بھی ہم پڑھنے والے ہیں. اچھا، تو یہ مثال ہے. اس کے متعلق کسی کا کوئی سوال ہے؟ یہ پچھلا میں نے جو پڑھایا ہے نا اسی سے ریلیٹڈ ہے، کوئی میں نے نئی انفارمیشن آپ کو نہیں دی ہے، صرف دہرایا ہے. کسی کا کوئی سوال ہے مثال کو لے کر؟ کوئی نو سر، کنفیوژن ہے؟ کلیئر ہے. کلیئر ہے نا، سب کے لیے کلیئر ہے؟ اوکے، شکرا. اب ہم دوبارہ اسکرین پر آ جاتے ہیں. جو ہم نے دیکھا تھا نا کہ مثال اجوف ناقص، ہم نے کہا تھا کہ اگر شروع میں حرف علت آ جائے تو مثال، سیکنڈ پوزیشن پر آئے تو اجوف، تھرڈ پوزیشن پر آئے تو ناقص. اب ہم آتے ہیں آخری جو اس کے کیٹیگری ہے اس پر، تھوڑا سا مجھے. اب ہم آ جاتے ہیں لفیف میں. لفیف کیا ہے؟ لفیف کوئی نیا کچھ بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ اس لفظ کو دیکھیں، واو قاف یا. ابھی جو ہم نے پڑھا مثال اجوف اور ناقص، اس میں ہم یہ دیکھتے آئے تھے کہ یا پہلے پوزیشن پر حرف علت ہوتا ہے، یا سیکنڈ پوزیشن پر ہوتا ہے، یا تھرڈ پوزیشن پر ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کیس میں فرسٹ پوزیشن اور تھرڈ پوزیشن پر حرف علت موجود ہے، یعنی دونوں پوزیشنز پر حرف علت ہم دیکھ رہے ہیں. اور بیچ میں ایک ایسا حرف ہے جو حرف علت نہیں ہے، یعنی فرسٹ اور تھرڈ پوزیشن پر حرف علت، اور بیچ میں ان کے بیچ میں فاصلہ ڈال دیا ہے ایک حرف نے جو کہ غیر صحیح ہے، سوری جو کہ صحیح لیٹر ہے، جو کہ حرف علت نہیں ہے، یعنی قاف ہے نا. قاف تو حرف علت نہیں ہے نا، لیکن یہ ان دونوں کے بیچ آ گیا ہے، یعنی ان دونوں کو فرق کر دیا ہے، الگ الگ کر دیا ہے. اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں اللفیف المفروق. اللفیف المفروق یعنی وہ لفیف کہ جس میں حرف علت کے بیچ میں درمیان میں فاصلہ ہو گیا ہو، فرق ہو گیا ہو. تو یہ وہ کیٹیگری ہے لفیف کی جس میں دو حرف علت ایک ساتھ آتے ہیں. یعنی لفیف کس کو کہتے ہیں؟ وہ فعل جس میں دو حرف علت آتے ہیں لیکن کبھی وہ جدا ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ واو اور یا جدا ہیں، بیچ میں ایک حرف علت ہے. اور کبھی یہ ایک اکٹھے آتے ہیں، اکٹھے. ٹھیک ہے، جیسے یہ دیکھیں، اس میں قا واو اور یا، یعنی سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن پر اکٹھے ایک ساتھ آ رہے ہیں. کوئی ان میں فرق کرنے والا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ قا تو پہلے پوزیشن پر ہے. تو اس کو کہتے ہیں لفیف مقرون. اللفیف مقرون، قرین کہتے ہیں ساتھی کو. قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا قرین، کہ ہم سب کے ساتھ جو ہے وہ ایک شیطان جس کو قرین کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے جو ہمیں برائی پر ابھارتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں نے اپنے قرین کو جو ہے وہ مسلمان بنا دیا ہے، یعنی اللہ کا تابع بنا دیا ہے. تو قرین کہتے ہیں ساتھی کو. تو یہ دونوں جیسے کہ ساتھی ہیں، مقرون ہیں، اکٹھے ہیں ایک ساتھ. فوا،
ٹھیک ہے, قا واو اور یا, یہ دیکھیں یہ دو اکٹھے ہیں. تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ دو حرف علت جب ایک ساتھ آئیں یعنی اکٹھے آئیں تو ان کو لفیف مقرون کہتے ہیں, اور دو حرف علت اگر جدا ہوں, ٹھیک ہے, پہلے اور تھرڈ پوزیشن پر حرف علت موجود ہو اور بیچ میں کوئی صحیح لیٹر موجود ہو تو اس کو لفیف مفروق کہتے ہیں. اچھا, یہ صورت آپ نے دیکھا کہ فرسٹ پوزیشن پر, یعنی ہم نے دو سچویشن دیکھی نا, ایک دیکھا واو قاف اور یا, اور ایک ہم نے دیکھا قا واو اور یا. تو ایک اور سچویشن بنتی ہے جس میں مان لیں کچھ ایسا ہو, واو یا اور نون مثال کے طور پر. یہ ایک سچویشن بچ گئی نا کہ جس میں پہلے دو پوزیشن پر حرف علت ہو اور تھرڈ پر صحیح لیٹر ہو. یہی تین صورت بنتی ہے نا. یعنی اگر ہم یہ فکس کر لیں کہ دو حرف علت آئیں گے, اب تو اس میں کیا کیا سچویشن بنتی ہے. ایک تو وہ کہ جس میں فرسٹ اور تھرڈ پوزیشن پر موجود ہو اور بیچ میں کوئی اور ہو. ایک وہ سچویشن بنتی ہے جس میں سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن پر ہو اور پہلا لیٹر کوئی اور ہو. اور ایک اور سچویشن کیا بن رہی ہے جس میں فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن پر حرف علت ہو اور تھرڈ پر کوئی صحیح ہو, کیونکہ صرف دو ہی حرف علت ایک ساتھ آئیں گے, یا آئیں گے ایک ساتھ, یعنی دو حرف علت روٹ لیٹر کیا حصہ ہوں گے. تو لفیف میں یہ سچویشن نہیں ہوتی ہے کبھی بھی. یعنی کسی بھی فعل میں ایسا نہیں ہوگا کہ فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن پر جو حرف ہو وہ حرف علت ہو, ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, صرف یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ اور تھرڈ پر حرف علت یا سیکنڈ اور تھرڈ پر حرف علت. اس کو کہتے ہیں لفیف مفروق, اور اس کو کیا کہتے ہیں لفیف مقرون. ایک اکٹھے ایک ساتھ, لفیف مقرون لفیف مفروق. واضح ہے؟ یہ جو میں نے جی کہا یہ واضح ہے؟ کسی کا کوئی سوال ہے اس پر؟ رمیسا, آپ چونکہ ابھی کافی دن بعد آئی ہیں, آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کلاس, یا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کر لیجئے گا کیونکہ آپ نے کافی دن بعد جوائن کیا ہے. باقی بھی اگر کلاس میں کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہو یا تکلیف ہو رہی ہو سمجھنے میں تو پلیز مجھے بتائیے گا, ٹھیک ہے. کیا آپ لوگ خاموش ہیں اس وجہ سے میں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اوکے اوکے ٹھیک, شکریہ. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں لفیف مفروق پر. ٹھیک ہے, لفیف مفروق. لفیف مفروق کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس میں پچھلا جو ہم نے پڑھا ہے, رائٹ, پچھلا ہم نے جو پڑھا ہے کہ مثال کس کو کہتے ہیں, اجوف کس کو کہتے ہیں, ناقص کس کو کہتے ہیں, آپ کو اگر اس لفظ کو دے دیا جائے تو آپ کو ان میں کون سی پچھلی صورتیں دکھ رہی ہیں. یعنی اس میں آپ کو اگر, چونکہ دو حرف علت آ رہے ہیں نا الگ الگ پوزیشنز پر, تو اگر آپ ایک حرف علت کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے اچھا یہ تو یہ والی مثال ہے. اگر اس کو دیکھیں تو آپ کے ذہن میں آئے گا اچھا یہ تو یہ والی مثال ہے. تو اگر آپ کو میں یہ لفظ دوں واو قاف اور یا, جس طرح آپ کے اسکرین کے سامنے ہے, جب آپ پہلے لفظ کو لیٹر کو دیکھتے ہیں آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ یہ کون سے کیٹیگری ہے, معطل کی, غیر صحیح کی. یعنی مثال اجوف اور ناقص میں سے آپ کے ذہن میں کون سی چیز آئے گی کہ یہ واو قاف اور یا میں جو پہلا لیٹر واو ہمیں دکھ رہا ہے یہ کون سے کیٹیگری کا ہے, یہ فیل کو کون سے کیٹیگری بناتا ہے, مثال بناتا ہے, اجوف بناتا ہے, یا ناقص بناتا ہے. سر مثال. مثال بناتا ہے. ویری گڈ, کیونکہ مثال میں ہم نے سیکھا ہے کہ مثال میں پہلے پوزیشن پر حرف علت آتا ہے. پھر ہم سیکنڈ کو دیکھتے ہیں, سیکنڈ پہ تو حرف علت نہیں ہے. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھرڈ پوزیشن پر حرف علت ہے نا. تو جب ہم نے تو تھرڈ یہ پر دیکھا تو اب ہم اس کو کیا سمجھیں گے, کیا یہ سمجھیں گے اسے, ناقص. ناقص سمجھیں گے. ناقص. بالکل ناقص. تو کیا سمجھ میں آیا کہ لفیف مفروق میں مثال بھی ہے اور ناقص بھی ہے. لفیف مفروق میں مثال بھی ہے اور ناقص بھی ہے. تو اس سے ہمیں ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ یہاں پر جو قاعدہ لگے گا وہ کن کا قاعدہ لگے گا,
کن کا قاعدہ لگے گا؟ مثال کا اور ناقص کا قاعدہ لگے گا، دونوں ایک ساتھ لگیں گے۔ اچھا میں نے مثال تو آپ کو ریوائز کرا دیا ہے، ناقص ہم اس کو ریوائز کریں گے جب ہم اس کا صیغہ بنانے لگیں گے، اس وجہ سے میں نے ناقص کو دوبارہ سے ابھی ریوائز نہیں کرایا تھا، کیونکہ ناقص کا قاعدہ جب ہم یہ کرنے لگیں گے تب میں آپ کو ریوائز کرا دوں گا، ٹھیک ہے؟ مثال میں نے آپ کو بتا دیا ہے، بڑا سمپل سا قاعدہ۔ وہ قاعدہ کہاں پر لگے گا؟ ماضی میں لگے گا مثال کا قاعدہ، مضارع میں، مضارع میں لگے مضارع گا۔ میں۔ تو ماضی میں ہمیں صرف کس کا قاعدہ لگانا ہوگا؟ ناقص کا قاعدہ لگانا ہوگا، کیونکہ مثال کا قاعدہ ماضی میں لگتا ہی نہیں ہے، اور مضارع میں جب ہم آئیں گے تو ہمیں دونوں قاعدے لگانے ہوں گے، مثال کے بھی اور ناقص کے بھی۔ تو آئیے ہم اس صیغے کو لیتے ہیں، واو قاف یا، ٹھیک ہے؟ یہ باب ضربہ سے آئے گا، ٹھیک ہے، باب ضربہ سے، اور یہ لفظ ہے اصل میں بنتا ہے یہ وقایتن سے، ٹھیک ہے، وقایتن۔ وقایا کس کو کہتے ہیں؟ ڈھال کو کہتے ہیں، جو شیلڈ ہوتا ہے نا، شیلڈ جس کو جنگ میں جو شیلڈ استعمال ہوتا ہے، جو ڈھال استعمال کرتے ہیں جنگی، اس کو وقایا کہتے ہیں۔ تو وقایتن سے یہ لفظ بنا ہے واو قاف یا، ٹھیک ہے؟ وقا یعنی وہ بچا، یہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، وقا یعنی وہ بچا۔ تو اس کو ابھی ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں، ماضی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے باب ضربہ سے واقعیا، باب ضربہ، ضربہ یضربو، ضربہ یضربو، تو پہلے ماضی کیا بنے گا؟ واقعیا، ضربہ واقعیا، ایسے ہی بنے گا نا، واقعیا، ضربہ واقعیا۔ تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر ہم مثال کا کوئی بھی رول اپلائی یہاں پہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ کوئی قاعدہ ہے ہی نہیں، لیکن آپ کو یہاں پر رول اپلائی کرنا ہے۔ یہاں پر کون سا رول اپلائی ہوگا؟ یا متحرک ما قبل فتحہ، یا متحرک حرف علت متحرک ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، ایسی صورت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس یا کو کیا بنا دیں گے؟ یہ کیا بن جائے گا؟ وا قا، اور یہ یا الف بن جائے گا، الف مقصورہ، وقا، اس طرح۔ یہ یا اب نہیں رہے گا، یہ اب الف بن جائے گا، یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ دیکھیں میں آپ لوگوں کو یاد کروا رہا ہوں، اگر نہیں بھی یاد ہے تو یاد کر لیں کہ یا اگر متحرک ہو اور ما قبل زبر ہو تو یہ لیٹر یا سے کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ الف میں، وقا، یہ لفظ کیا بن جائے گا؟ وقا، وقا، اس طرح، وقا، ٹھیک ہے؟ اچھا تو یہ ہو گیا، اگلا لفظ کیا بنے گا؟ اگلے لفظ میں کوئی چینجز نہیں ہوں گے، وقا یا، ضربا ضربا، وقایا وقا یا، ادھر کوئی بھی رول اپلائی نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اگر ہم اس کو الف میں کنورٹ کر دیں گے تو دو الف اکٹھا ہو جائیں گے یہاں پر، جو کہ ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، جو کہ ہم یہاں پر نہیں کر سکتے، اس وجہ سے یہاں پر کوئی رول اپلائی نہیں ہوگا۔ وقا، وقا یا، پھر کیا آئے گا؟ ضربا ضربا ضربو، ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ کیا بنے گا؟ وقا یو، ایسے ہی بنے گا نا، وقا یو۔ دیکھیں آپ لوگ تھوڑا سا انٹریکٹ کریں تاکہ نا آپ لوگوں کو بھی یاد رہے گا پھر یہ چیز۔ میں نے سیغہ صحیح بنایا نا، پہلے جس طرح سیغہ بننا چاہیے، جس طرح ہم ہمیشہ بناتے ہیں، فعلا فعلا فعلو، اس حساب سے سیغہ تو صحیح بنایا نا، وقایا 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 وقا یو، یہاں تک تو آپ لوگ اگری کرتے ہیں نا کہ یہ ٹھیک بنا ہے۔ اب ہم قاعدہ اپلائی کریں گے اور قاعدہ کے تحت ہم کچھ چینجز اس میں کریں گے، لیکن آپ کو پہلے یہ مجھے بولنا ہے کہ یہاں تک آپ اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ وقایو۔ سر مجھے یہ سیکنڈ والا سمجھ نہیں آیا، مطلب دو الف اکٹھے آ جائیں، یہ کلیئر کر اچھا دیں۔ ہم نے کیا کہا تھا کہ یا متحرک ہو اور ما قبل فتحہ ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟
الف میں تبدیل کر کو دیتے ہیں الف میں نا. چینج کر لیتے ہیں، تو الف مکسورہ. اگر ہم یہی قاعدہ یہاں اپلائی کریں گے تو یہ کیا بنے گا؟ یہ الف بن جائے گا، کیونکہ یہاں پر بھی تو وہی سچویشن ہے نا، یا متحرک ما جی قبل جی. فتحہ. اگر ہم یہ کرتے ہیں تو یہ کیا ہوگا؟ دو الف اکٹھا ہو جائیں گے. تو یہ پھر آپ دو ساکن اکٹھا ہونے کی صورت میں ایک کو ڈراپ کرنا پڑ جائے گا، تو یہ بن جائے گا وقا. اب یہ بھی وقا اور یہ بھی وقا، فرق کیا ہے پھر؟ ہے نا، کیونکہ دو ساکن اکٹھا نہیں ہو سکتے. الف تو سکون ہے نا، الف پر تو سکون ہوتا ہے، آپ اس کو پڑھ نہیں سکتی نا. وقا کس طرح پڑھیں گے آپ اس کو؟ وقا، جی یہ بھی ساکن ہے اور یہ بھی ساکن ہے، تو آپ نہیں پڑھ سکتے اس کو. اس وجہ سے آپ کو وقا یعنی اس میں آپ کو وہ تبدیلی نہیں کرنا ہے، آپ کو اس کو جس طرح ہے اسی طرح رہنے دیں. وقا یہاں. جی سر. ٹھیک ہے. تو پھر کمپلیٹ ہو اگلا گئی. صیغہ کیا بنے گا؟ فعلو وقا یو. اب وقا یو. ہاں، وقا یو بنے گا. اب ہم نے قاعدہ یہ سیکھا تھا کہ ناقص میں، کیونکہ ہم یہاں پہ سارا قاعدہ ناقص کا لگا رہے ہیں، ناقص میں جس میں آخر پر حرف علت آتا ہے، اگر اس لفظ میں جو ہم نے پہلا صیغہ بنایا ہے، اگر یہ یا واو الف کی شکل میں ہو، یعنی یہاں پر اگر یہ تبدیل ہو کر الف بن گیا ہے، تو اس صورت میں وقا یو میں ہم سب سے پہلے یا کو ڈراپ کر دیں گے. جو حرف علت ہے صیغے کا، اس کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ماضی میں جہاں پر واو الجماع آتا ہے، واو الجماع یہاں پہ آتا ہے نا، واو الجماع، یہ واو الجماع ہے. اس واو الجماع کے آنے سے دو حرف علت اکٹھے ہو جا رہے ہیں. یہ حرف علت صیغے کا حرف علت یا، اور واو الجماع یہ بھی حرف علت ہے نا، یہ بھی تو حرف علت ہی ہے نا، ایک واو ہے. تو یہ چونکہ دو حرف علت اکٹھے ہو جاتے ہیں، صرف والے کہتے ہیں کہ آپ کو صیغے کا حرف علت ڈراپ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، ڈراپ کر دیا. وقایوس کو ہم نے کیا کر دیا؟ وقو کر دیا. اب وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا پہلا صیغہ اگر آخر پر یا جو ہے، یا واو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، ناقص میں یا بھی ہو سکتا ہے، واو بھی ہو سکتا ہے، اگر یہ الف کی شکل میں ہے نا، یہاں پر الف کی شکل میں، تو اس قاف پر زبر آئے گا. اگر یہ صورت نہیں ہے کہ آپ کے آخری لیٹر پر الف نہیں ہے، تو پھر اس پر پیش آئے گی. یہ قاعدہ ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو میں دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ والا، یہ دیکھیں رضی. رضی وا سے یہ رضیہ بنا تھا، رضیہ. ٹھیک ہے، ماضی ہے، یہ ہے حرف علت، ناقص بھی ہے، آخر پر کیا ہے؟ الف ہے یا ہے؟ یا ہے. تو جب ہم نے جب یہ صیغہ بنایا تھا تو یہ بن رہا تھا رضی یو، رضی یو. پھر ہم نے صیغے کے حرف علت کو گرا دیا تو یہ کیا بن رہا تھا؟ رضی، ایسا کچھ بن رہا تھا اس طرح. سوری، یہ جب ہم نے حرف علت کو گرا دیا، اس یا کو گرائیں گے نا ہم، تو یہ کیا بن رہا تھا؟ یہ غلط چیز کو ڈراپ کر دے رہا ہے. یہ اس طرح بن رہا تھا، ہے نا. جب اس یا کو ڈراپ کر دیں گے، صیغے کے حرف کے علت کو ڈراپ کر دیں گے، تو اس طرح بنے گا رضی. لیکن ہم نے قاعدہ کیا ہے کہ اگر پہلے صیغے میں یہ الف کی شکل میں ہو، تو اس کو زبردستی آپ کو زبر کرنا ہے، آپ کو اس کو زبر بنا دینا ہے. اور اگر یہ الف کی شکل میں نہیں ہے تو آپ کو کیا ڈالنا ہے؟ پیش ڈالنا ہے. تو اس وجہ سے یہ رضو بنے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ الف کی شکل میں نہیں ہے، یہ یا کی شکل میں ہے، الف کی شکل میں نہیں ہے. اس وجہ سے یہ کیا بنے گا؟ رضو بنے گا. اسی وجہ سے یہاں پر جو صیغہ ہم بنا رہے ہیں، یہ صیغہ کیا بنے گا؟ وقو بنے گا. وقو سوری، وقو. کیوں؟ کیونکہ یہ الف کی شکل میں تھا. تو ہم نے جب صیغے کے حرف علت کو گرا دیا، جو اس کا روٹ لیٹر تھا، اس یا کو ڈراپ کر دیا یہاں سے، تو اس قاف پر کیا آئے گا؟ زبر آئے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ الف کی شکل میں تھا.
بات اگر کلیئر نہیں ہوئی تو دوبارہ آپ لوگ جوائن کر لیں انشاءاللہ ابھی کلاس